اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو عبادات میں مسجد کو بنانے کی عبادت کا ذکر ہو رہا تھا۔ کل بتایا تھا کہ حدیث میں آیا ہے کہ من بنا للہ مسجدا، جو اللہ کا گھر بناتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا جنت میں گھر بناتے ہیں۔ تو اس لیے مسجد کی خدمت کرنا، مسجد کا تعاون کرنا بہت بڑی سعادت کا کام ہے، بہت بڑے اجر و ثواب کا کام ہے اور صدقہ جاریہ بھی ہے۔ تو البتہ ایک بات کا ہم خیال رکھیں کہ جو بھی ہمیں مسجد نظر آئے تو اس میں ہم چندہ دے دیں، تعاون کر دیں، تو ہر مسجد نہیں ہوتی۔ جو بھی جیسے سفر کرتے ہیں نا ہم، تو راستے میں کھڑے ہوتے ہیں چندہ لینے کے لیے، ہم بغیر تحقیق کیے چندہ دے دیتے ہیں، خدمت کر دیتے ہیں، تو یہ بھی صحیح نہیں ہے، کیونکہ اکثر مسجدیں وہ مسجد کے لیے نہیں بنی گئی ہوتی، ان کا مقصد کوئی اور ہوتا ہے، اور یہ کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے ہی شروع ہے۔ جیسے قرآن میں آتا ہے نا، وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں منافقوں نے ایک مسجد بنائی تھی، اور ان کا مقصد کیا تھا؟ وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ، مومنین کے درمیان فرقہ واریت پھیلانا۔ اور انہوں نے بنائی تھی مسجد، اور اس میں نماز بھی پڑھتے تھے۔ مسجد اس لیے بنائی تھی کہ مسلمان ایسے تو ہمارے پاس نہیں آئیں گے، تو مسجد بنائیں گے تو وہ مسجد کو دیکھ کے مسجد سمجھ کے اس میں آئیں گے، پھر ہم ان کا ذہن تبدیل کریں گے، ان کو ہم فرقہ واریت اس میں پھیلا دیں گے، ان کے ایمان کو کمزور کریں گے۔ اب دیکھنے میں تو مسجد ہے، اور لیکن اصل جو مسجد کا مقصد ہوتا ہے وہ اس لیے نہیں بنائی گئی تھی۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس مسجد میں جانے لگے تو اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا کہ اس مسجد میں نہ جائیں، وہ مسجد ہی نہیں ہے۔ وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ، وہ صرف مسلمانوں میں فرقہ واریت پھیلانے کے لیے، فسادات پھیلانے کے لیے بنائی گئی ہے۔ اس لیے آج کل کچھ مسجدیں وہ مسجدیں نہیں ہوتی بلکہ چندے کی دکان بنی ہوتی ہے، جس کی کوئی خربوزے کی کسی نے کاروبار کیا اور اس میں نفع نہ آیا تو اس نے مسجد بنا کے چندہ شروع کر دیا۔ کسی نے کوئی کاروبار کیا، اس میں نفع نہیں آتا، تو آسان طریقہ ہے پیسے کمانے کا، نفع کمانے کا، کہ ارے باندھ دو، مسجد کا نام لے کے چندہ شروع کر دو۔ تو چندہ کرنا یہ سنت ہے، لیکن جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چندہ کیا تھا اسی طرح چندہ کرنا سنت ہے۔ جو آج کل طریقہ چلا ہوا ہے یہ مسجد کی توہین ہے، یہ تو فقیروں کی طرح ایک مسجد کے لیے پیسے مانگا جا رہا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک بار اعلان کیا، اور جتنا وہاں کے لوگ تھے، صحابہ تھے، انہوں نے خدمت کر دی، پورا دن کھڑے ہو کے وہ کرتے رہنا، اور یہ میرے نزدیک مسجد کی بہت بڑی توہین ہے، فقیروں والا کام ہے۔ تو مسجد کی خدمت کرے، مسجد کا تعاون کرے، لیکن دیکھ کے، لوگوں کو دیکھے کہ انہوں نے کیوں مسجد، کیا یا وہاں مسجد بنانے کی ضرورت ہے یا نہیں ہے، اور وہ جو مسجد بنا رہے ہیں ان کا مقصد کیا ہے، اس کی جانچ پڑتال کر کے پھر ہم تعاون کریں۔ اس کا بہترین طریقہ یہی ہے کہ اپنے جو محلے کی مسجد ہے اس میں جس چیز کی ضرورت ہو اسی کو پورا کیا جائے، بجائے اس کے کہ ہم کہیں سفر میں جائیں اور وہاں پہ ہم پیسے خرچ کرتے جائیں اور بعد میں پتہ چلے کہ یہ تو جو ہے ہمارا جو چندہ ہے کسی اور کھاتے لگ گیا۔ تو مسجد کا تعاون کرنا بہت بڑی سعادت کا کام ہے۔ دوسرے نمبر پر جب مسجد بن جاتی ہے تو مسجد کا خیال رکھنا، صفائی ستھرائی کرنا، یہ بھی بہت بڑی سعادت کا کام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مسجد سے گندگی اٹھاتا ہے، مسجد کی صفائی کرتا ہے، بیتن فی الجنہ، تو اللہ رب العزت اس کے لیے جنت میں ایک محل بنا دیتے ہیں، جنت میں گھر بنا دیتے ہیں، صرف صفائی کرنے پر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے جسم میں 360 جوڑ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے فرما دیا تھا کہ انسان کے جسم میں 360 جوڑ ہے، اور ہر جوڑ کے بدلے انسان کو صدقہ کرنا چاہیے، یعنی ایک دن میں 360 مرتبہ صدقہ کرنا چاہیے۔ صحابہ کرام بڑے پریشان ہو گئے، ہم تو اتنے غریب ہیں، ہمارے پاس اتنا مال ہی نہیں ہے، اور ایک دن میں 360 مرتبہ صدقہ ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ کچھ مسائل ایسے ہوتے تھے کہ صحابہ کرام کو بھی سمجھ نہیں آتے تھے، پھر پوچھنے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تشریح فرما دیتے، تو صحابہ کرام بڑے پریشان ہو گئے کہ کیسے ہم کر سکیں گے ایک دن میں 360 مرتبہ صدقہ؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مسجد کی صفائی کرتا ہے، مسجد میں کوئی گندگی پڑی ہوتی ہے اس کو اٹھا کے باہر پھینکتا ہے، تو یہ 360 مرتبہ ثواب کرنے کے برابر ہے۔
تو دوسری روایت میں آتا ہے کہ جو کہتا ہے کہ میں ایک دن میں 360 مرتبہ صدقہ کروں تو وہ اشراق کی نماز پڑھ لے، 2 رکعت پڑھ لے، 4 رکعت پڑھ لے یا 8 رکعت پڑھ لے، تو اشراق کی نماز پڑھ لے تو یہ 360 مرتبہ صدقہ کرنے کے برابر ہے۔ تو مسجد کی صفائی کرنا یہ بہت بڑی سعادت کا کام ہے۔ ایک بوڑھی عورت مسجد کی صفائی کیا کرتی تھی، تو وہ فوت ہو گئی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بتایا گیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو صحابہ سے فرمایا میں اس عورت کو جو مسجد کی صفائی کرتی تھی جنت میں دیکھ رہا ہوں، اللہ نے مجھے دکھایا کہ وہ جنت میں ہے۔ تو مسجد کی صفائی کرنے کی بدولت وہ جنت میں پہنچ گئی۔ ایک اور حدیث رات کو پڑھ رہا تھا کہ جو مسجد کی صفائی کرتا ہے مہر الحور العین، کہ جو مسجد کی صفائی کرتا ہے جب وہ مر جاتا ہے، فوت ہو جاتا ہے، جنت میں جائے گا تو اس کو حوریں ملے گی، تو اس حوروں کو بھی مہر دینا پڑے گا، جیسے دنیا میں مہر دیتے ہیں نا اپنی بیوی کو، تو حوروں کو بھی مہر دینا پڑے گا۔ اور مسجد کی صفائی کرنا یہ حوروں کا مہر ہے۔ جو مسجد کی صفائی کرتا ہے تو وہ حوروں کا مہر ادا کر کے جاتا ہے۔ تو میری شادی سے پہلے میرے دوست نے ایک مجھے ویڈیو بھیجی تھی کلپ 3-4 منٹ کا، اس میں ایک مولوی صاحب تھے، تو وہ بتا رہے تھے کہ جو جس کا ابا بیٹے کی شادی نہیں کرتا، تو بیٹا کہتا ہے میری شادی کرو، لیکن اس کا ابا نہیں کر رہا، تو وہ اس نیت سے مسجد کی صفائی کرے کہ میری شادی ہو جائے۔ تو اگر اس نیت سے وہ صفائی کرتا ہے تو اس کی شادی جلدی ہو جاتی ہے۔ یہ ایک مولوی صاحب کی بات ہے، میں نے پڑھی نہیں ہے، البتہ ایک مولوی صاحب یہ بتا رہے تھے، تو ان کی بات میں نقل کر رہا ہوں کہ جو مسجد کی صفائی اس نیت سے کرتا ہے کہ میری جلدی شادی ہو جائے تو اس کی جلدی شادی ہو جاتی ہے۔ تو اس ویڈیو والے نے دوسرے دن کی ویڈیو دکھائی، تو جیسے چچا عبداللہ ہے، چچا عبد المجید ہے، وہ بھی مسجد کا فرش رگڑ رہے تھے، تو بہت بوڑھے بوڑھے لوگ۔ تو اس کے ساتھ ایک نوجوان کھڑا تھا، اس بوڑھے کے ساتھ اس نے یہ رکھ ماری، چچا خیر تو ہے، آج مسجد کی صفائی کر رہے ہو۔ تو مسجد کی صفائی کرنے سے ہمارے نوجوان بڑے شوق سے صفائی کرتے ہیں، اللہ ان کی اس خدمت کو قبول فرمائے۔ ایک ہفتے میں یا 2 ہفتوں یا مہینے میں ہم ایسا وقت بنا لیں کہ ایک بار ضرور صفائی کریں، اس کا بہت بڑا ثواب ہے۔ صفائی کرنے سے بھی اللہ تعالیٰ جنت میں ایک محل تیار کر دیتے ہیں انسان کے لیے۔ باقی انشاءاللہ مسجد کے کچھ آداب ہیں وہ انشاءاللہ کل بیان کریں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا